الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 60 اور 61 نمبر 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے فرمایا مارو اپنا عصا فلاں چٹان پر، تو فوراً بہہ نکلے اس چٹان سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم صبر نہیں کر سکتے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے کہ نکالے ہمارے لیے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلاً ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلہ میں جو عمدہ ہے؟ جا رہو کسی شہر میں تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 2 طویل آیات کا تشریح بڑی آسان ہے۔ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ جب تیہ کے ریگستان میں بنی اسرائیل یعنی یہودی پیاس سے تڑپنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پانی کے لیے عرض کی۔ حکم ہوا اے موسیٰ فلاں پتھر پر اپنا عصا یعنی ڈنڈا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں ہی کیا اور اسے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور پانی کی تنگی یا قلت دور ہو گئی۔ وہ چٹان جو ہے جس پہ آپ نے اپنا عصا مارا تھا وہ آج بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، کوئی سینا بھی بولتے ہیں۔ پادری جو ہے جس کا نام ڈین
اسٹینلے ہے، اس نے 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے خود فلسطین کی سیاحت کی اور اپنے مشاہدات اور تحقیقات کو سینائی پیلسٹین کے نام سے شائع کیا۔ اس میں اس چٹان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں، یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے، آگے کی طرف ذرا خمیدہ ہے یعنی جھکی ہوئی ہے، اور راس صفصفا کے قریب لیجا کی وسیع وادی میں واقع ہے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم نے ہی حتمی طور پر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 12 چشموں کی تعداد بیان کی ہے، یہ اشارہ انہی شگافوں کی طرف ہے۔ صفحہ 38-37 تفسیر ماجدی۔ عزیزان گرامی قدر، آیت جو آخری ہے جس میں آیت کا حصہ ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان پر ذلت اور غربت یا مسکنت مل دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے۔ یہاں اس سے یہ شبہ دل میں انسان کے اٹھتا ہے، کھٹکتا ہے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فقر و تنگ دستی مسلط کر دی، حالانکہ دیکھیں تو دنیا کی امیر ترین اقوام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے جیوش انسائکلوپیڈیا کے جو فقرات ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، گو یہود کا جو تمول ہے یعنی امارت ہے، امیری ہے، گو یہود کی امیری ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکی ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں بھی آباد ہیں، وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔ جلد 10 صفحہ 151 تفسیر ماجدی زیر آیت ھذا 26 حاشیہ 211۔ عزیزان گرامی قدر، پھر یہاں اس آیت میں بھی اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل پر جو ذلت، افلاس، غربت، تنگ دستی کا جو عذاب مسلط کیا گیا تھا اور تا قیامت تک رہے گا، یہ غلط فہمی دور کر دیں، وہ بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی نافرمانیوں اور کرتوتوں کی سزا تھی۔ جیسے یہ افغانستان میں عیسائیوں کو گھیر گار کے لے آئے امریکہ کو، اور یہاں انہوں نے کوٹ کھائی، پھر ادھر جو ہے رشیا آ گیا، اس کو بھی کوٹ پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہی سچا ہے، بس اتنی ہی کافی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس قسم کے جرائم سے بنی اسرائیل کی تاریخ بھی بڑی پڑی ہے۔ مثلا حوالہ سنیے، تب خدا کی روح زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے، اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے سین میں اسے سنگسار کر دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی یہ تواریخ میں جو ہے یہ یہودیوں عیسائیوں کی جو بائبل یا تورات وغیرہ ان کی تصریح کی ہوئی ہے، تخفیف کی ہوئی ہے، انہوں نے خرابیاں کی ہوئی ہیں، وہ وہاں سے یہ عبارت لی ہے۔ اس طرح مرکز کے باب 6 کی آیت 17 تا 29 میں حضرت یوحنا یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہے کہ جب آپ نے ہیرودیس بادشاہ کو اس بات پر ٹوکا کہ اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، تو بادشاہ نے پہلے انہیں قید کر دیا، بعد میں اپنی داشتہ کی فرمائش پر آپ کا سر کاٹا اور تھال میں رکھ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ استغفر اللہ، یہ ظالم قوم ہے، یہ یہودی جو ہے نا، یہ عیسائیوں سے بھی زیادہ ظالم ہے، بدترین اہل کتاب میں سے یہودی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں اس امر کی پھر وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ یہودیوں پر جو تنگی آئی وہ ان کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے تھی، کیونکہ آخر میں آیت میں ہے 61 میں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے، عصوا عصیان کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے بڑھنے والے تھے، حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔